حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے اور جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے اور ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ تھوڑا زور سے لگتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوال آتا ہے ہر چیز پر، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کوشش یہ کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھو، یہ ناراض بھی ہو جائیں مگر عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ انسان محبت میں گناہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، مگر جب بات پاک نکاح کی آتی ہے تو مکر جاتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے۔ صبر دراصل یہ ہے جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہذاری نہ کریں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ کرواتا ہے کہ اس پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں لگا دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے وہ عورت مرد کی کمزوری کو جلدی جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ جھوٹ کو سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہے۔ نعمتوں پر اللہ حساب لیتا ہے اور نیکیوں پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ ہم برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔